اس سال کیا ڈیفرنٹ ہے؟ جو حج پالیسی اناؤنس ہوئی ہے، چونکہ آپ اس کو کور کرتے ہیں اور وزارت حج کے ساتھ مربوط رہتے ہیں، ماسٹر ٹرینر بھی ہیں آپ، تو ایک تو اس سال کیا مختلف ہے، اور دوسرا یہ کہ سرکاری حج میں جو اپلائی کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، نمبر 2، نمبر 3 دعوت اسلامی اس حوالے سے کیا معاونت کر رہی ہے؟ یہ سب ایسا ہے کہ الحمدللہ سالہ سال سے ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ جو کووڈ آیا تھا، کووڈ سے پہلے جو کوٹا تھا وہ کوٹا ساری دنیا کا بحال ہو گیا ہے، اور پاکستان سے بھی 1,79,000 یعنی 179,210 210 افراد جو ہیں اس سال جائیں گے، جس میں سے 50% کوٹا جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، باقی 50% پرائیویٹلی جائیں گے۔ جو 50% گورنمنٹ کا ہے اس پچھلے کا سالوں میں پرائیویٹ کوٹا کم ہوتا رہا، جی اس دفعہ لیول پر آ گیا ہے۔ جی برابر ہے، 50-50 ہے۔ تو اب 50% جو گورنمنٹ کا بھی ہے نا، اس میں بھی ایک چیز نئی ہے اس سال، وہ یہ ہے کہ اس کا بھی آدھا کوٹا جو ہے تقریباً 44,000 نیئر اباؤٹ، یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اسپانسرشپ اسکیم کہا گیا ہے اس کو۔ اس کے تحت جو اپلائی کریں گے، یعنی باہر مثال کے طور پر ایک شخص رہتا ہے اور وہ پاکستان سے حج کرنا چاہتا ہے، تو وہ اگر باہر سے ڈالر کی صورت میں رقم پاکستان منسٹری، حج منسٹری کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے تو ان کا حج کا فارم پاکستان سے جمع ہو جائے گا، اس میں قرآن اندازی نہیں ہوگی، فرسٹ کم فرسٹ بیسس پر ہے کہ جیسے ہی ان کا 44,000 کا جو کوٹا ہے اسپانسرشپ کا جو انہوں نے رکھا ہے ہماری گورنمنٹ نے، تو وہ جیسے پورا ہو جائے گا تو وہ کلوز ہو جائے گا۔ ایک تو یہ آپ کا جو پہلا تھا، اور اگر وہ کہے کہ مجھے اپنی والدہ کو بھی لے کے جانا ہے؟ ہاں، اس میں آپشن ہے ان کے لیے۔ اچھا، وہ یہ کہیں گے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، میرے والدین بھی ساتھ ہیں، تو یہ ان کی رقم میں نے ٹرانسفر کر دی ہے تو ہمارا فارم جمع کر لیا جائے، انشاءاللہ اس طرح بھی ممکن ہے۔ اگر باہر والے یہ چاہتے ہیں کہ جی پاکستان سے ہم حج بدل پہ کسی کو بھیج دیں؟ اچھا، حج بدل کی پالیسی چینج، آپ نے پالیسی ایک دوسری پالیسی یہ بھی اس مرتبہ چینج ہوئی ہے کہ جو حج بدل والے لوگ ہیں نا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس نے 5 سال، اب اس مرتبہ جو اناؤنس ہوا ہے 2016، 17، 18، 2019 اور 2022، چونکہ 20 اور 21 میں اس طرح سے حج نہیں ہوا تھا، تو یہ 5 سال جو میں نے اناؤنس کیے، ان 5 سالوں کے درمیان اگر کسی نے حج کیا ہے تو وہ گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت اپلائی نہیں کر سکتا، الا کون کہ جو حلف نامہ جمع کرائے گا کہ میں جو ہوں وہ حج بدل پر جا رہا ہوں، تو اس کو اس قرآن اندازی میں شامل کیا جا سکے گا۔ یعنی اجازت ہے لیکن مشروط اجازت؟ یہ مشروط اجازت ہے، حلف نامہ باقاعدہ اس پہ لکھا ہے کہ وہ جمع کرانا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اچھا، ایک عام آدمی جو ہے کس طرح اپلائی کرے گا؟ عام آدمی کے لیے بہت ایزی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بینک میں جیسے 16 تاریخ سے ہمارے یہاں پاکستان میں ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے 16 سے لے کر 31 مارچ تک، تو یہ 16 سے 31 مارچ جو ہے، اس دوران جو ہے انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی شخص جا کر بینک میں اپنی رقم جمع کرا کر اپنا حج کا فارم سبمٹ کر سکتا ہے۔ اب اسے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے، تو اس نے پریپریشن کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے، جنوری 2024 جین تک یہ اس کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز اس کا CNAC اپڈیٹ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز اس کا ویکسینیشن اپڈیٹ ہونا چاہیے، اس کی 2 ڈوز جو وہاں کی اپرووڈ ویکسین ہے، 10 طرح کی ہے، کرونا ویکسین، جی کرونا ویکسین، وہ اپڈیٹ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید وہ شخص اپنے ساتھ ایک نومینی کا کارڈ بھی رکھے گا کہ جو، اور اگر کسی نے نہیں کروائی پہلے، اچھا کسی نے نہیں کروائی تو فارم جمع ہونے سے پہلے اس کی ڈوز کا، اس میں ایک آپشن ہے فارم کے اندر، وہ اس نے ٹک کرنا ہوتا ہے کیا آپ کی کرونا ویکسین اپڈیٹ ہے، سسٹم سے میچ ہوگی، سسٹم سے میچ ہوگی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یا پھر وہ اس میں لکھ کر دے دے کہ میں حج کے سفر سے پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں گا۔ تو یہ دونوں چیزیں پچھلے سال بھی ہوا تھا، یہ پاسبل تھی اور لوگوں نے اس طرح سے کیا بھی تھا کہ ٹریولنگ سے پہلے ان کی 2 ڈوز کمپلیٹ ہو گئی تھی، تو یہ بھی ایک پورا ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ جو ایڈریس دیتے ہیں، یہاں میں نے دیکھا ہے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ ID کارڈ پہ پتہ چلا پرانا ایڈریس لکھا ہوا ہے، انہوں نے بینک میں فارم سبمٹ کرایا، بینک والے نے وہ پرانا والا ایڈریس لکھ دیا، اب جتنی جو ڈاک آ رہی ہیں، جو انفارمیشنز آ رہی ہیں، وہ سارے پرانے ایڈریس پہ جا رہی ہیں۔ تو یہ خاص یاد رکھیں کہ جب آپ ایڈریس فارم میں فل کریں تو وہ کرنٹ ایڈریس ہونا چاہیے آپ کا۔ پھر موبائل بھی وہ دے دیتے ہیں کہ جو واٹس ایپ دیکھا نہیں جاتا یا اس کے SMS نہیں دیکھے جاتے، تو موبائل نمبر بھی وہ دیجیے کہ جو آپ کا رننگ موبائل نمبر ہے، اس پہ واٹس ایپ ہے، تاکہ آپ سے رابطہ جو ہے وہ مضبوط ہو سکے۔ تصاویر اس میں حج سائز کی جو بنتی ہیں وہ 8 کے قریب ہم مشورہ دیتے ہیں بنوا لیں، تاکہ جتنی ریکوائرمنٹ بینک میں ہو وہ دے دیں۔ پھر بعد میں حاجی کیمپ سے بعض اوقات ریکوائرمنٹ آ جاتی کہ بھئی 2 تصویریں دے دیں، 3 دے دیں، تو یہ آپ کو تصویریں کام آتی ہیں۔
تو یہ ایک طریقہ کار اس کی تیاری کا ہے. اب اس پورے کام کو کرنے کے لیے یہ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے حج و عمرہ، اس کے تحت فی الحال پاکستان میں 15 ڈویژن جو ہیں اس میں ہم نے بوتھ قائم کیے ہیں، اور اس کا لنک ہم نے شیئر کر دیا ہے کہ اس لنک پہ جا کر جو بھی حج پہ جانا چاہتا ہے گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت، وہ اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے اس لنک کو فل کرے، سبمٹ کر دے، اس کی PDF ڈاؤن لوڈ کرے، اس کا پرنٹ نکال کر جتنی بھی چیزیں اس میں اٹیچ کرنی ہے نا، جو منسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم نے اس میں اٹیچ کر دی ہے، وہ اس کا پرنٹ نکال کر اٹیچ کر کے پن کر کے مجلس کے مکتب میں جو ہمارا آفس جیسے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہے، دعوت اسلامی کی اگر ویب سائٹ پر بھی ڈل جائے لنک ہے موجود ہے. موجود ہے. ٹھیک، ماشاء اللہ. اچھا، ایک بات اور بھی میں پڑھ رہا تھا کہ اس دفعہ شاید قسط جمع نہیں ہو رہی، پورے پیمنٹ جمع ہو رہی ہے. جی پچھلے سال جیسے 50,000 کا ٹوکن لیا تھا نا، اس سال فل پیمنٹ جمع کرانی ہے. جو فل پیمنٹ جمع کرائے گا اسی کا نام قرآن اندازی میں آئے گا.